امام کی ذات مبارک یہ ہے. ایک سیکنڈ اور سن لیجئے پھر جناب عباس پہ آتا ہوں. آ گئے. اب طریقہ کیا ہے؟ مجلس اگر ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پھر شروع کی جاتی ہے؟ کنٹینیو کیسے کی جائے گی؟ ہم لوگوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، بغل میں معلوم ہوا جو ہے وہ بریانی بن رہی ہے، کھانا بن رہا ہے. جب یہ ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس تو اس کو پھر سے کنٹینیو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ آدمی ایک صلوات پڑھوا دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا، صلوات پڑھوا دے گا اور بہت کہے گا تو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد پچھلی بات کو جوڑ دے گا. یہی تو ہونا چاہیے تھا. تو پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اترے گئے لے کے آئے، کہا بھائی تب تو ہوتا رہتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، پچھلی بات کو کنٹینیو کر دیتے. مگر جب کتاب پڑھیے گا وہاں بڑا مزہ آئے گا. روایت کہتی اب جب ممبر پہ لے کے آئے تو پھر سے ایک نئی آیت پڑھ دی، جسے مطلب یہ کہ اب وہ دوسرا ذاکر بیٹھ گیا گویا کہ. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے، اچانک پھر سے نئی آیت. معاذ اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح ہیں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. تو عجب نہیں، حضرت فرمایا اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو پھر ڈھنگ کی بات کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ تو ہم نے کہا صاحب یہ اچانک آپ نے نئی آیت پڑھ دی. آیت کیا پڑھی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. ہم نے کہا اس کیا مطلب آپ کی تقریر سے؟ یہ بے ربط آیت. کہا تم پچھلی تقریر سے ربط کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم نے کہا تب کہ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں ربط دیکھتے؟ ہم نے کہا واقعہ تو یہ ہوا کہ امام حسین گر گئے، اور آیت کیا ہے؟ اولاد آزمائش کا سبب ہے. تو اس کا مطلب اس آیت کے پڑھنے کا ہے کہ اس آیت میں اور حسین کے گرنے میں کچھ تو ہے، ورنہ رسول اللہ بے ربط بات تو نہیں کریں گے. تو ربط اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم یہ مانیں کہ امام حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کا امتحان چل رہا تھا. صلوات، تبھی تو ربط ہوگا. اصل میں چکر جانتے ہیں کیا؟ اب کہیے گا بھی تو نہیں ہے. اب جو ہے کچھ لوگ ڈرنے لگے یار اس کے سامنے مت بیٹھو، پتہ نہیں کم وقت کب پوچھ لے کیا. ہاں تو اب وہ آئیں گے نہیں، آپ رہنے دیجئے. صلوات. حالانکہ تو کبھی کبھی کسی کو تاڑتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے، ورنہ جنرلی ہم نے آپ سے کچھ پوچھا، پوچھ کے فوراً اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ میرا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ بھی ایک جو ہے وہ طریقے کے فن ہے کہ آپ جو ہے وہ تڑتڑ پڑھتے مت جائیے. کہ معلوم ہوا جو ہے کوئی بسنت پور میں ہے تو کوئی جو ہے وہ گیتا پریس پہ ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سب طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کوئی کہیں گیا ہوا ہے تو واپس آ جائے، صرف اس کے لیے، ورنہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور آپ کسی بھی جو ٹیچر نے واقعی ٹریننگ کی ہو اس کو یہ سب پڑھایا گیا ہوگا کہ کیسے بچوں کو اپنی طرف روک کے رکھیے آپ. صلوات بر محمد. تو اب اس آیت میں کہ اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے بات جب آپ یہ مانیں کہ امام حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کا امتحان تھا، تبھی تو اس آیت کی تلاوت صحیح مانی جا سکتی ہے. تو یا رسول اللہ حسین کے گرنے سے آپ سے کیا مطلب؟ آپ کا کون سا امتحان ہے؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مزاج خطابت یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے، اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے ذات مبارک ہے حضرت سید الشہداء سلامت. یہ ہو گئی 3 شعبان. اب آئیے 4 شعبان سن 26. صلوات بر محمد.